بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً۔ میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں، اور باقی بھی سب لوگوں کو۔ آپ سب کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا دن رات جو بھی آپ کا وقت ہے اچھا گزرا آج، دعاؤں کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ؟ الحمدللہ۔ اور روزے کا اہتمام کرتے ہوئے بھی؟ چلیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آج ہمارا ایک جیسے چھٹا روزہ ہو گیا، کتنی جلدی وقت گزر رہا ہے نا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کے درجے پہ ہمیں یہ مہینہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت میں بھی برکت دے، اور ہم بہترین عبادات انشاءاللہ تعالیٰ کر سکیں، آمین۔ چلیے ریڈی ہیں پھر آج کی دعا کے لیے؟ چلیے الحمدللہ۔ اچھا ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کے اینڈ میں پھر ہم ساری دعاؤں کی ریسائٹیشن سن لیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جیسے کلاس کے فوراً بعد ان کی افطار وغیرہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگ افطار کے لیے بھی چلے جائیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی سنتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب سے کلاس کے اینڈ میں ہم لوگ آپ کے لیے جتنی بھی دعائیں اس وقت تک ہو کیا کریں گے، وہ ہم ساری آپ کے لیے پلے کر دیں گے، ساتھ آپ کو سلائیڈز بھی دکھا دیا کریں گے، تاکہ اگر آپ کی افطار کا وقت ہے، سحور کا وقت ہے، تو ساتھ ساتھ سنتے جائیں اور یاد کرتے جائیں اور ایمان بڑھاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیے دعا کے بعد شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری دعا بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے۔ سب سے پہلے دعا کے بارے میں کچھ باتیں قرآن اور حدیث میں سے۔ آپ دیکھیں کہ دعا میں سب سے امپورٹنٹ جس کو آپ کہتے ہیں ایک فیکٹر ہے، ایک اہم بات ہے، وہ ہے اخلاص کا۔ آپ کو اخلاص کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اخلاص جو ہے نا وہ کاموں میں، یعنی اعمال میں، خاص طور پہ جب ہم دین کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو اخلاص کا یہ مطلب ہے کہ شاباش سنسیئرٹی ہو، صاف نیت ہو۔ اب دیکھیں سنسیئرٹی بھی ہو، صاف نیت ہو، پیورٹی ہو، مگر کس کے لیے؟ کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی تو سنسیئر ہوتے ہیں نا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اخلاص عبادت میں، دعا میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر عمل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت خالص کر کے، بیچ میں بغیر کسی کو شامل کیے، بغیر کچھ واسطے ڈالے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، ربنا ربی اللہم، یا اللہ کہہ کے ہم نے دعائیں مانگنی۔ یہ ہے اخلاص دعاؤں میں، کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو کسی اور کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کر لو کہ صرف وہ ایک ہی ہمارا رب ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم ہر روز بار بار تمام نمازوں میں اس بات کے اقرار کرتے ہیں نا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ ہی یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب انسان بار بار توحید کا اقرار کرتا ہے تو پھر کیوں ہم اپنی دعاؤں میں کسی اور کو شامل کریں یا کسی اور کو ایڈ کریں نا؟ اس میں بھی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ پوری توجہ کے ساتھ، یعنی اخلاص اور پھر پوری توجہ ہونی بھی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کی یقین سے دعا مانگا کرو، اور جان لو اللہ غافر اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے دل اگر ایسی چیزوں میں انوالو ہے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک تو غافل دل۔ غافل دل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ دل ہمارا کہیں اور اٹکا ہوا ہے۔ یعنی آپ دعا مانگ رہے ہیں، بڑے
ہاتھ اٹھا کے اور سب کچھ، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ شاپنگ میں اٹکا ہوا ہے، یا آپ کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے کہ اچھا ابھی مجھے کیا کیا کھانا ہے، یا آپ کا دل کسی اور ہی سوچوں میں یا وہم و گمان میں گم ہے اس وقت، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ غافل دل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات العزیز ہے، قوت والا ہے، عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تعظیم دی جائے، اس کے نام کو، اور جو اعمال ہم اس رب کے لیے کریں۔ تو آپ دیکھیں وہ رب جو اتنا عظیم اور کبیر ہے، اور ہم اس سے دعائیں مانگتے ہوئے اگر غافل ہیں تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ ایک تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور دوسرا عمل میں اگر غفلت ہے تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور دوسرا لہو و لعب، یعنی اگر ہم کسی انسان کا دل بہت زیادہ ایسی چیزوں میں لگتا ہے جو لغویات میں شامل ہیں، تو آپ دیکھیں ایک تو اس کی دعاؤں میں کبھی لذت نہیں آئے گی، اور دوسرا دعا مانگتے ہوئے بھی پھر اس کو کبھی گانے یاد آئیں گے، کبھی ڈرامے یاد آئیں گے، کبھی فلمیں یاد آئیں گی، تو اس کی دعاؤں میں کیسے خشوع ہو سکتا ہے نا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں پسند کی گئی نا، میوزک اور ڈرامے اور موویز وغیرہ، کیونکہ اس سے ہماری عبادات پہ اثر پڑتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کس گانے کے بول آپ کو یاد آ رہے ہیں قرآن کی آیتوں کے علاوہ، استغفر اللہ، آپ ڈرامے کا سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اس کا اینڈ کیا ہوگا، تو یہ ہوتا ہے لہو و لعب، کھیل اور کود۔ اور آج کل کھیل کود یہی چیزیں ہیں کہ ہم ایسی چیزوں میں انوالو ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، کیسا روزہ ہے آپ کا؟ تو ان چیزوں کے بارے میں نا فکر کریں اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کے علاوہ بھی آپ کے اندر ایک قوت ہے جو آپ سے برائیاں کراتی ہے؟ یہ پتہ ہے آپ سب کو؟ اور رمضان کے مہینے میں تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ ہمارا نفس، یس، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بعض دفعہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ اچھا یہ مثلاً شیطان تو اللہ تعالیٰ نے چین کر دی ہے، یہ کیا ہے کہ ابھی بھی میں برائیوں کی طرف راغب ہو رہی ہوں، اور ابھی بھی میں برے کام کر رہی ہوں، کبھی میں جھوٹ بول جاتی ہوں، جی ہاں، خواہشات، ایگزیکٹلی۔ تو انسان جو ہے اس کا نفس جو ہے وہ ایک بڑی طاقت و قوت رکھتا ہے۔ کیسی طاقت قوت کے اس کا اثر نہ ہمارے سارے اعمال پہ ہوتا ہے، چاہے آپ دیکھیں کہ وہ دنیاوی اعمال ہوں اور چاہے وہ دینی اعمال ہوں، نفس کا ایک بڑا وائٹل سا رول ہے ہماری لائف میں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم بعض دفعہ خود کو بڑے بڑے جو کبائر ہیں نا، جیسے شرک ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، ان سب چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ کہ شرک نہیں کرنا، ہم شرک چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے زنا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ شراب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے حرام ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جوا چھوڑ دیتے ہیں، سود کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جھوٹ، حسد، بغض، بری خواہشات اور نیت کی خرابیوں سے نہیں بچا پاتے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب بھی کبیرہ گناہ ہے؟ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، حسد کبیرہ گناہ ہے، بغض کبیرہ گناہ ہے۔ ایسی خواہشات جو اللہ سے دور کریں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا؟ یعنی جو اس کا نفس کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور نیت کی خرابی، اعمال کی بربادی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے دل کے اندر یہ نیگیٹو چیزیں آتی ہیں نا، اس میں ہمارے نفس کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنے دل کو بری خواہشات، برائیوں اور خرابیوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے حسد، بغض اور یہ جو نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں، خواہشات کی پیروی، یہ نکل جائیں؟ انشاءاللہ۔
سب سے پہلے تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ نفس کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اور ہماری فطرت توحید ہے، اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی انسان جو ہے نا فطرتاً شر نہیں ہوتا. یعنی چاہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرے یا نہ کرے، ہر انسان فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شر نہیں بنایا ہوتا. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم کسی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% شر ہے. ایسا نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ اگر آپ لوگ قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں آج کل، تو امثال القرآن میں استاذہ نے دلوں کی ایگزامپلز دی تھی نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ویسے بڑے سٹبن ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس سے ان کو ہدایت ملتی ہے، ان کا پتھر دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم سب کے اندر. آپ دیکھیں نا، آپ میں سے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، بہت ساری سسٹرز ایسی ہیں جنہوں نے پہلے قرآن نہیں سنا تھا، لیکن جب سنا تو پھر الحمدللہ زندگی بالکل بدل گئی، زندگی کو ایک ڈائریکشن مل گئی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی. یہ سب کیسے ہوا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ آپ کی نیچر میں، آپ کی فطرت میں توحید تھی نا. اور آپ جب زندگی میں کچھ ایسی چیزیں کر رہے تھے جو اس کے اگینسٹ جا رہی تھی، تو آپ کو وہ چیز بے چین رکھتی تھی. اب دیکھیے، جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں ان کے اندر بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کی اور روح کی جو غذا ہے وہ نہیں اس کو دے رہے ہوتے نا. کیوں اتنا زیادہ؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اتنے امیر کبیر ملینئرز لوگ خودکشی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے، لیکن ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا. وہ اپنی روح کو اور اپنے نفس کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے جس کی ان کو ضرورت ہے. دنیا جو ہے نا وہ ہمیں خوشیاں نہیں دے سکتی. دنیا کی ساری چیزیں ہماری زندگی اور ہمارے دل میں جو اطمینان اور اور جو سکون ہے نا، وہ صرف اللہ کے ساتھ محبت سے آ سکتا ہے. بالکل. پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی نفس کے بارے میں ذکر کیا گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کی بہت ساری اقسام بتائی ہیں، اور تقریباً 7-8 جگہوں پر قرآن مجید میں نفس کا ذکر ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفسکم. یعنی آپ ویسے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، انفسکم کا لفظ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، تو نفس کی طرف اشارہ ہے. تو ایک تو آپ دیکھیں کہ ایک نفس جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر ہوا، ان النفس امارہ جو ہے، نفس امارہ کا. اور امارہ نفس کون سا ہوتا ہے؟ جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. پھر جز 30 میں نفس لوامہ کا بھی ذکر ہوا، ملامت کرنے والا نفس. اور جز 30 میں نفس مطمئنہ کا بھی ذکر ہوا. اور وہ کون سا نفس ہے؟ جو مطمئن، یعنی جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تو جب اس کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اب تم اپنے رب کی رضا کی طرف چلو. تو قرآن مجید میں جو 2 نفس آئے جو کہ نیگیٹو ہیں، ایک امارہ اور لوامہ، اور وہ کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ ان کا ذکر نا شیطان کے علاوہ آیا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مے بی یا تو ٹرینڈ بائی شیطان ہو سکتے ہیں نفس کی یہ دونوں اقسام، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس چیز کو سٹرونگ کر دیتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی شر سے پناہ مانگا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس کو توجہ بھی دینی چاہیے. اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے.
عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان حال کے لیے یہ دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ جب انسان نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے باہر نکال لیتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کی باتیں سنتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی نا کہ فطرتاً کوئی شر نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگرچہ ہمارے اندر شر موجود ہے لیکن ہمیں اس کو چینلائز کرنا ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے آنا ہے۔ کیسے؟ اس کو کنٹرول کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے اس کی خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ یعنی ایسے لوگ آپ دیکھیں، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے نفس کی اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نہ وہ اپنے لیے محفوظ ہیں نہ وہ دوسروں کے لیے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ مثلاً بعض اوقات ایک ایسا انسان جو کہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان ہے، اس کے لیے اپنے بہن کی جائیداد پہ قبضہ کرنا آسان ہے، اس کے لیے ہر وہ عمل آسان ہے جس سے اس کو خوشی اور سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان اس کو کہا جو ہر ایک کے لیے خیر و بھلائی کا باعث بنے۔ اب آپ دیکھیں کہ نفس کس طرح سے نیکی یا برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا نفس امارہ کب بنتا ہے اور کب یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ اس میں جو بہت ایک ایزی پوائنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ، جو آپ کو ہیلپ کرے گا، وہ ہے کہ نفس کی خوراک ہے جو کچھ ہمارے اندر جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بہت ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کا بھی اثر ہوتا ہے ہمارے اعمال پہ۔ تو اگر حرام کھانا کھاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں اگر کوئی شراب پیتا ہے یا ہیروئن پیتا ہے، اب یہ چیزیں حرام ہے نا، تو وہ جو کچھ اس کے اندر جا رہا ہے ویسے اس کے پھر ریاکشنز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں حلال اور طیب کھانا کھانا ہے۔ دوسرا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ سارا دن اپنی آنکھوں اور کانوں سے کیا کام لیتے ہیں۔ مثلا آپ آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کانوں سے کیا سن رہے ہیں، کیونکہ آپ کا نفس ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے، ویسے ہی کام کرتا ہے جو آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی ہے کہ جو میرے اندر جا رہا ہے نا، وہی میرے سے باہر نکل رہا ہے۔ میرے اندر اگر قرآن جا رہا ہے تو میری باتوں میں تقویٰ ہوگا، میرے معاملات میں تقویٰ ہوگا، میں کیئرفل انسان بن جاؤں گی۔ لیکن اگر میرے اندر ہر وقت شر کی باتیں اور جیسے وہ بدگمانیاں، اور میں بہت زیادہ ہر وقت پالیٹکس میں ہوں اور فیملی پالیٹکس میں گھسی ہوئی ہوں، بہت کانسپریسی تھیریز میں گھسی ہوئی ہوں، تو کیا ہوگا کہ میری باتیں بھی پھر ویسی ہوں گی۔ جو لوگ بہت زیادہ ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں نا، تو بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ دوسروں کی زندگیاں بھی فساد ان میں بھی پھیلاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری آنکھیں، کان، زبان کن چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں، ان سے کیا اندر جا رہا ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہوا؟ ہمارا کھانا پینا۔ نمبر 2 کہ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، ہماری مصروفیات کیا ہیں، آنکھیں، کان اور زبان سے کیا کام لے رہے ہیں۔ اور نمبر 3 ہماری کمپنی کیا ہے، صحبت کیا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دوست ایسے ہیں جو صرف دنیا دنیا اور خواہشات اور برائیاں اور غیبت اور بدگمانیاں، تو آپ کے اندر وہ کیا ڈال رہے ہیں؟
آپ کے دوست بھی باتوں کے ذریعے آپ کے اندر جا رہے ہیں نا، یعنی کان سے آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور وہ آپ کے اندر جا رہی ہیں اور پھر آپ بھی ویسے بن جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کسی طرح شیخ سعدی جو ہیں انہوں نے تفسیر لکھی ہے، بہت مشہور ان کی تفسیر ہے تفسیر سعدی، اور ایک کتاب بھی استاذہ نے ہمیں ان کی پڑھائی تھی حیات سعیدہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دوست کے معاملے میں بہت محتاط رہو، کیونکہ انسان اپنے دوست کی عادتیں اور اخلاق چرا لیتا ہے۔ یعنی انہوں نے بڑی گہری بات کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آپ اپنے دوست کی عادتیں بھی چرا لیتے ہیں اور آپ اس کا اخلاق بھی چرا لیتے ہیں۔ آپ کی دوست اگر جھوٹ بولتی ہے تو آپ کے اندر بھی یہ چیز آ جائے گی۔ آپ کی دوست اگر غیبت بڑی مزے مزے سے لیتی ہے، آپ بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں نا وہ انڈائریکٹلی آپ کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ صحبت اتنی ضروری ہے، اچھی نیک صحبت، کیونکہ آپ کسی بھی بیماری کا علاج اگر سوچیں نا، آپ دیکھیں چلیں دین کو ابھی ہم تھوڑا سا اس کو ایک پاز کر کے ہم دنیاوی سٹائل میں جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر بھی آپ کو کیا کہتے ہیں؟ You have to change your lifestyle۔ اگر آپ کو مینٹل ایشو ہے جیسے ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، ایگزائٹی ہے، تو ڈاکٹرز آپ کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یو نیڈ ٹو چینج یور کمپنی۔ آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کریں، آپ پازیٹیو لوگوں میں جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب دنیا کے کاموں میں اور دنیا میں فنکشن کرنے کے لیے ہمیں اچھی کمپنی چاہیے، تو آپ امیجن کریں کہ دنیا دین کے لیے کتنا زیادہ یہ ضروری ہے۔ اور دنیا میں تو یہ ہے کہ چلیں شیطان کی پسند کا کام ہوتا ہے تو ہمارے لیے آسان بھی کر دیتا ہے، لیکن دین میں تو وہ ہر جگہ مشکل ڈالے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک ابن قیم کا بڑا زبردست قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفس از اے ماؤنٹین ان دا وے آف اللہ۔ یعنی نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک پہاڑ چڑھنے کی طرح ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ وہ بار بار آپ کو برائیوں کی طرف لے کے آتا ہے، بار بار آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم جیلس ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے اپنی انا اور اپنا جو ایک ہمارا سٹیٹس ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں مسلسل اپنے آپ کو چیک رکھنا، اور انشاءاللہ آج کی دعا بھی آپ کو فائدہ دے گی، کیونکہ آج کی دعا اعمال میں نفس کے شر سے حفاظت کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملتہ نفسی۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملتہ نفسی۔ اے اللہ بے شک میں ان اعمال کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرے نفس نے کیے۔ یعنی اگر میرے نفس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ شر ہے تو یا اللہ آپ مجھے اس سے بچا لیں۔ اب دیکھیں کہ دعاؤں میں نا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر دعا میں ہم اپنی ہمبلنس اللہ تعالیٰ کے آگے ظاہر کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اور مجھ سے یہ چیز کنٹرول نہیں ہو رہی، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، آپ کی توفیق اور آپ کا فضل اور آپ کی رحمت ہوگی تو یہ کام ہوگا۔ Oh Allah, I seek refuge in you from the evil committed by my nafs۔ یہ حدیث جو مسند احمد میں آئی ہے، یہ جو دعا ہے یہ دعا کیجئے میں سے ہم نے لی ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک دعا صحیح مسلم میں آتی ہے، سیم مضمون ہے اس کا بھی، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اگر آپ لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ تھے تو الحمدللہ لاسٹ ایئر ہم یہ دعا کر چکے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا اس دفعہ تھوڑی ڈیفرنٹ دعا ہم کریں۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا اور اس چیز کے شر سے جو میں نے نہیں کیا۔
یعنی یا اللہ مجھے اس سے بھی بچا لے، اس چیز کے شر سے بھی جو میں نے کیا اور مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جس طرح ایک نیکی دوسری نیکیوں کا دروازہ کھولتی، اسی طرح ایک شر بہت سارے شر کا دروازہ کھولتا ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کون سا عمل ہمارے لیے شر کا باعث بن سکتا ہے نا. کون سی بات، کون سا اخلاق، کون سا معاملہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور اسی طرح ایک اور دعا بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میری وصیت سننے کے بعد تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم صبح اور شام یہ کہو. یعنی صبح اور شام کی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک چھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. تو آپ دیکھیں کتنے ساری دعائیں ہیں نا جن میں بار بار نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی. تو انشاءاللہ اب آپ نے بھی کوشش کرنی کہ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بکا، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من شر، شر سے، برائی سے، ما عملت، جو اعمال کیے ہیں، نفسی، میرے نفس نے. چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنیے اور ساتھ ساتھ اس دعا کو دہرائیے. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته نفسي. چلے ایک مانگے اس دعا کو ایک دفعہ سب مل کے. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت نفسی، اے اللہ بے شک میں ان اعمال کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرے نفس نے کیے. اور اسی طرح ایک اور بھی دعا، یہ انشاءاللہ میں آپ سے دونوں دعائیں شیئر کر لوں گی تاکہ آپ ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں. اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا اور اس چیز کے شر سے جو میں نے نہیں کیا. تو چلیے انشاءاللہ اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ابھی تک ہم نے دعائیں کی ہیں ان سب کو سن لیتے ہیں. میں ایک دفعہ کلاس کنکلوڈ کر دوں اور پھر اس کے بعد دعائیں پلے کر کے اور پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ دعا نمبر 1 to 7 ہم ریویو کریں گے ابھی. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة
من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. أذهب الباس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. أذهب الباس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. أذهب الباس رب الناس، أنت الطبيب وأنت الشافي. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الحمدللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ان دعاؤں کی ریکارڈنگ آپ کو رمضان دعاز کے چینل میں انشاءاللہ یہ روزانہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے لیے، تو اس میں سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے نئی دعا کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔